مرتا تو جن پہ نماز میں درود پڑتا ہے ان کی خطا ڈھونڈ رہا ہے؟ خبردار آج کے بعد نماز نہ پڑھی تو نماز میں اتحیات میں درود پڑھے گا، جب تو درود پڑھے گا تو نماز تجھ پہ لعنت کرے گی کہ جن پہ درود پڑھے بغیر اللہ مجھے قبول نہیں کرتا۔ تو نے درود پڑھا تھا محمد پہ اور میں محمد زہرا کے دروازے پہ کھڑا ہوتا، تو نے یہ سوچ کے توہین کر دی تھی کہ اس کا بیٹا کوئی نہیں۔ ڈوب کے مر جاؤ، تمہارے اندر کی بھڑاس ختم نہیں ہوئی؟ تم نے 4 گھنٹے دربار میں کھڑا کیے رکھا ہے محمد کی بیٹی۔ آج ہمیں انصاف ملے گا، کہاں سے انصاف ملے گا؟ نبی نے کاغذ قلم مانگا، انہوں نے نہیں دیا۔ علی نے منبر مانگا، انہوں نے نہیں دیا۔ حسن نے قبر کی جگہ مانگی، انہوں نے نہیں دی۔ حسین نے رستہ مانگا، انہوں نے نہیں دیا۔ زینب نے بھرے بازار میں کھڑے ہو کے ایک برقع مانگا، انہوں نے نہیں دیا۔ تو بتا تو صحیح، تو نے آل محمد کو دیا کیا ہے؟ چودہ 1400 سال ہو گئے ہمیں، بہنیں بیٹیاں لے کے سڑکوں پہ آ جاتے ہیں، نہ کسی کی دکان کا تالا توڑتے ہیں، نہ کسی کے گھر کو آگ لگاتے ہیں، اپنی بہنیں بیٹیاں لے کے گلیوں میں ہائے حسین کہتے تھے۔ موت کے ڈر میں ہم نے مجلسیں کروائی ہیں، ہم نے جنازے کاندھوں پہ اٹھوائے ہیں۔ حیا کرو، حیا کرو، اب تو محمد کی بیٹی پہ ظلم چھوڑ دو۔ کتنا ظلم کیا تم نے محمد کی بیٹی پہ، تم نے اسے بابے کے بعد رونے نہیں دیا، تم نے اسے دربار سے خالی بھیجا، تم نے اس کا دروازہ جلایا، جس درخت کے نیچے بیٹھ کے روتی تھی تم نے وہ درخت کاٹا، جس چھت کے نیچے بیٹھ کے روتی تھی تم نے وہ چھت گرائی۔ اتنا ستایا ہے کہ 60 دن بعد بابے کی قبر پہ آ کے کہتی بابا اب مجھے موت کی اجازت دے، بابا اب میں زندہ نہیں رہنا چاہتی، بابا تیری بیٹی رول گئی۔ پیر ساگر شاہ جی 2014 میں نے بی بی کا مقدمہ پڑھ کے میں نے قید کاٹی ہے، میں نے 6.5 ماہ سزائے موت کی کوٹری کاٹی ہے بی بی کا مقدمہ پڑھ کے۔ میں نے شہزادی سے، یہ میرے لیے تمغے ہیں، میرے پاس قبر میں علی کو دکھانے کے لیے اور کچھ بھی نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ یا علی میں نے تیرے گھر کا پہرا دیا ہے، میں نے کسی کتے کو تیرے دروازے پہ آ کے بھونکنے نہیں دیا۔ میں 2014 میں جیل میں تھا جب گوجرا شہر کے ایک عیسائی میاں بیوی دونوں کو قتل کے مقدمہ میں جیل ٹرائل میں سزائے موت ہوئی۔ میں ملاقات کے لیے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کے کمرے میں بیٹھا تھا، جب ان کو سزائے موت کے بعد اندر چھوڑ کے آنے لگے نا، تو جو عیسائی تھا اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، ساتھ ساتھ اس کی بیوی جا رہی تھی۔ تو میں نے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ سے پوچھا، میں نے کہا یہ کون؟ اس نے کہا یہ میاں بیوی ہیں، انہیں آج سزائے موت ہو گئی ہے۔ میں نے کہا جی سچ مچ انہوں نے قتل کیا تھا؟ انہوں نے کہا سچ مچ دونوں نے قتل کیا تھا۔ تو میں نے کہا یہ بیوی؟ اس نے کہا یہ بھی اب جیل میں جائے گی۔ میں نے فوراً کہا، میں نے کہا مرد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، اس کی بیوی مجرم نہیں ہے؟ اس نے کہا بے شک مجرم ہے، لیکن پاکستان کے قانون میں کہیں نہیں لکھا کہ عورت کا جرم ثابت بھی ہو جائے تو اسے ہتھکڑیاں پہنائی جائے۔ مجھے حسین کی ماں کی قسم، میں پوری رات کوٹری میں روتا رہا، میں نے کہا حسین کی زینب تیرے صدقے جاؤ، آج 1400 سال کے بعد
مسلمان گناہگار عورت کو کڑیاں نہیں پہناتے. اوے تو 36 شہروں میں ہاتھوں میں کڑیاں پہن کے رو رو کے کہتی رہی ہو میں غازی کی بہن. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بڑا عرصہ ہم چپ رہے، ہم نے نہیں سنائی تمہیں زہرا کی غربت. یہ ماتمی منتیں کرتے رہے. باقر شمس صاحب یہ منتیں کی ہیں ان لوگوں نے. سیدہ کی شہادت پوری پڑے. یہ میرے پاس سیدزادہ ہے، اس کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھتا انہوں نے آج تک بطول کی شہادت پوری پڑھی؟ جو کتابوں میں لکھی ہے اگر ہم وہ پڑھ دیں تم دیواروں پہ سر مار مار کے مر جاؤ. تم گھروں کو واپس جانے کے لیے گلیاں بھول جاؤ. تم دوبارہ مجلسوں میں آنے کے لائق بچو ہی نہ. میں مولا حسین کی قسم کہہ رہا ہوں، مجھے 13 ضربوں کی قسم، اور شیعہ قوم مجھے زینب کے برقعے کی قسم، ہم تمہارے ڈر سے زہرا کی غربت نہیں پڑھتے. اور میری قوم کے نوجوان مر جائیں گے، میں غلط پڑھوں مجھے بی بی معاف نہ کرے. زہرا دربار سے آئی ہے، زہرا کا چہرہ لہو سے بھرا ہوا تھا، رو رو کے کہتی رہی یا علی بے شک مجھے حق نہ دیتے. آپ دیکھئے ہمارے یوٹیوب چینل رضا بھائی. ناظرین گرامی، علامہ غوث رضا علوی جب پاکستان میں تھے انہوں نے بہت سی مجلس پڑھی تھی. آج کے اس ویڈیوز میں ہم آپ کو بتائیں گے یہ وہ مجلس تھی جب علامہ غوث رضا علوی صاحب کو پولیس نے گھر سے اٹھا لیا تھا. جب بھی سیدہ بی فاطمہ سلام اللہ کا مقدمہ پڑھا جاتا ہے، یہ وہ مقدمہ ہے یہاں بڑے بڑے لوگ کانپ جاتے ہیں، یہاں بڑے بڑے لوگوں کو گرفتار کیا جاتا ہے. یہ وہ مقدمہ ہے. علامہ غوث رضا علوی صاحب بھی ان میں سے ایک تھے جو تقریباً کافی سزا جیل میں رہے. علامہ ناصر کے ہوتے ہوئے بھی جیل میں رہے، کیونکہ علامہ غوث رضا علوی صاحب کا مقصد وہی تھا جو علامہ ناصر عباس کا تھا، بی بی سیدہ فاطمہ سلام اللہ کے حق کے لیے ہمیشہ بات کرنا. تو اس نے اسی مقصد کے لیے اپنی جان پہ نچھاور کر کے ملک تو چھوڑ دیا، لیکن نہیں چھوڑی تو بی بی فاطمہ سلام اللہ کا مقدمہ نہیں چھوڑا. تاریخ آج بھی گواہ ہیں، جو حق کی بات کرتے ہیں وہ ہمیشہ دلوں میں قائم رہتے ہیں. علامہ غوث رضا علوی صاحب، ایک ان کا دوست محترم علامہ ناصر عباس، اس نے جان دے دی. ایک دوست اس نے ملک چھوڑ دیا لیکن